میں امداد سن لو، کل سے مار دھاڑ شروع ہونے جا رہی ہے۔ 3 دن بڑے خطرناک ہیں۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے ڈنڈا چلانے کا۔ کیا حکومت ڈنڈا چلا پائے گی اور کیا تحریک انصاف مزاحمت کر پائے گی؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا 41 ارکان کا کیا ہوگا؟ 39 تو تحریک انصاف کو مل گئے، لیکن 41 ارکان جو ابھی بیچ میں لٹک رہے ہیں، کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ ارکان جو ہیں پی ٹی آئی کو دے گی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق، یا معاملہ سپریم کورٹ میں جا کے پھر پھنس جائے گا؟ اور امکان یہی ہے کہ معاملے نے پھنس ہی جانا ہے، اور ایشو جو ہے وہ جھوٹا پروپیگنڈا، غلیظ قسم کا پروپیگنڈا، جس کو آج کل تحریک انصاف نے عروج پر پہنچایا ہوا ہے، عورتوں کے متعلق، خواتین کے متعلق گندی گندی ویڈیوز، نازیبا ویڈیوز۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا نا ڈیپ فیک ٹیکنالوجی، تو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، لیکن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اور ہے اور نام کسی اور کا لیا جاتا ہے۔ عظمیٰ بخاری اس بار تحریک انصاف کے اس شیطانی کھیل کا میں نام لے رہا ہوں، اس کا جو ہے وہ نشانہ بنی ہے اور ہائی کورٹ پہنچی ہے۔ اور میں تحریک انصاف اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور جس طرح کی ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں، یہ کام تحریک انصاف ہی کر رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے صنم جاوید کے متعلق مسلم لیگ نون کے سپورٹرز نے کچھ اس طرح کا کام کیا تھا، تو ہم نے اس پر بھی بات کی تھی۔ تو غلط کام کوئی بھی کرے اس پر بات ہونی چاہیے، اور غلیظ قسم کا۔ تو ہائی کورٹ پہنچی ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ، اور انیلا پری گرفتار ہو گئی ہیں۔ اگین پی ٹی آئی کا ایک گندا کھیل جو کل سڑکوں پہ نظر آیا تھا۔ اس سارے امور پر، تمام معاملات پر بات کریں گے، لیکن عمران خان صاحب کا ایک وتیرہ ہے کہ جہاں سے ریلیف ملتا بھی ہے ان کے اوپر پریشر بنائے رکھتے ہیں، وہ فل اپنا پاؤں ان کا ہوتا ہے ریس پر لگایا ہوتا ہے فل ٹائم۔ اور اسی کی وجہ سے ایک جو عدالتی نظام ہے، عدالتی نظام خاص طور پر، ویسے تو ایڈمنسٹریشن بھی، لیکن عدلیہ کا نظام جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ڈرتا ہے اور عمران خان صاحب کے دباؤ میں ہوتا ہے۔ میں جو اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ 6 جج صاحبان جن کے متعلق اپنا سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج قابل احترام اطہر من اللہ صاحب نے امریکہ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جو خط لکھنے والے 6 جج ہیں ان میں 5 جج میں لے کر آیا تھا، یعنی میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو تجویز کیا تھا۔ ایک پروسیس ہوتا ہے، لیگل پروسیس ہے، اس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ جی میں ان ججوں کو ہائی کورٹ لے کر آیا تھا، یعنی دبنگ جج، بہادر جج، دلیر جج۔ تو میں نے اس پر کہا تھا اپنے کئی ویلاگز میں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ کے اوپر دباؤ ہے، اور جج صاحبان بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں اپنے خط میں کہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہوگی کہ عمران خان کے اگینسٹ جو مقدمات ہیں ان میں ان کو جو ہے وہ ایجنسیاں پریشرائز کر رہی ہیں، لیکن ساتھ میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ وہ پریشر شاید جج صاحب جو برداشت کر جائیں گے، لیکن جو پولیٹیکل پریشر ہے، جو عمران خان نے جس طرح کا پریشر بلڈ کیا ہوا ہے عدلیہ کے اوپر، وہ پریشر زیادہ خطرناک ہے۔ معاشرے کا پریشر، سماج میں یہ بات ایک خاص طبقے میں اور بڑے طبقے میں یہ بات اس کو جو ہے وہ زبان زد عام کر دینا کہ جی فلاں جج بکا ہوا ہے، فلاں جج بے ضمیر ہے۔ تو جب فلاں جج بکا ہوا ہے، فلاں جج بے ضمیر ہے، جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو جج صاحب جو سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ جسٹس ظفر اقبال صاحب والا آپ کے سامنے ہے، توشہ خانہ والا معاملہ، جنہوں نے عمران خان کے اریسٹ وارنٹ جاری کیے تھے، ان کی تصویریں جاری کی گئی تھی، وہ فائنلی مقدمہ چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی 18 مارچ کو جو عمران خان صاحب نے حملہ کیا تھا اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس پر، اور اس سے پہلے 14 اور 15 مارچ کو جو کچھ زمان پارک میں ان کے جاری کردہ اریسٹ وارنٹ کے ساتھ کیا گیا تھا، تو اس سے عمران خان صاحب نا اس کا فائدہ ہوتا ہے عمران خان صاحب کو۔ فیصلے آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے، کوئی ایسی عدالت جہاں سے عمران خان صاحب کو ریلیف نہ ملتا ہو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریلیف اس پریشر کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے وکیل نے اپنا اعتراض کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق پر۔ توشہ خانہ کا جو نیا کیس ہے اس میں عمران خان کی گرفتاری کے خلاف جو درخواست تھی اس کی سماعت تھی، اور انتظار پنچوتا نے کہا کہ جی سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ ریفرنس دائر کر دیا ہے، اور اس لیے آپ عمران خان کا کیس نہ سنیں۔ اب یہ عامر فاروق اس بینچ کے سربراہ تھے جس بینچ نے عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو سائفر سے بری کیا، اور عامر فاروق صاحب کی عدالت میں جو عمران خان یا پی ٹی آئی کے مقدمات آتے ہیں، زیادہ تر مقدمات میں ان کو ریلیف مل جاتا ہے، لیکن کیونکہ آگے بھی عمران خان صاحب نے پریشر رکھ کے
ریلیف لینا ہے، ان کو یہی ٹیکٹس آتی ہیں، تو لہٰذا پھر عدالت میں کھڑے ہو کے ان کے وکیل کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ پر اعتبار نہیں ہے، ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، ہم آپ پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو بہرحال جج صاحب نے کہا کہ جی یہ تو اس طرح تو نہیں ہوگا، یہ تو رجحان بن جائے گا نا کہ جی آپ کوئی بھی آئے اور کہے کہ جی ہمیں آپ پر اعتبار نہیں ہے، ہم اعتماد نہیں کرتے، تو اس طرح اپنی مرضی کا فیصلہ لے کر چلا جائے۔ تو بہرحال ایک تو یہ کہانی ہے، اور دوسری اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک انوکھا فیصلہ دیا تھا پی ٹی آئی کے حق میں، معاملہ تھا عام انتخابات کا۔ عام انتخابات میں پی ٹی آئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے تحت جو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل میں دیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروایا، لہٰذا پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں ملے گا۔ جب بلے کا نشان نہیں ملے گا تو پی ٹی آئی نے الیکشن نہیں لڑنا تھا، ظاہر ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی وہ کیونکہ لسٹ میں تو تھی نا پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کی، تو جب وہ لسٹ میں تھی تو پی ٹی آئی کے لوگ تو الیکشن لڑنے کے حقدار تھے۔ تو بہرحال اب وہ اس میں کہا گیا کہ جی غلط انٹرپریٹیشن ہوئی ہے، لیکن اس میں سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے فیصلے میں پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ پی ٹی آئی دعوے دار نہیں، اختیار نہیں، کچھ بھی نہیں، ان کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، اور کہا تھا کہ جن 39 ارکان نے، فیصلے میں کہا گیا کہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کیا تھا الیکشن کے جو فارمز میں، تو ان کو الیکشن کمیشن نے آزاد کر دیا تھا، تو ان کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر کے ان کو نوٹیفائی کر دیا جائے پی ٹی آئی کو۔ تو الیکشن کمیشن اور باقی 41 جو ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی میں اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا شو نہیں کیا تھا، ان کے متعلق اب ان سے مانگے جائیں وہ بیان حلفی کہ جی وہ پی ٹی آئی سے ہے، کسی اور جماعت سے ہے۔ تو یہ بھی انوکھا تھا کہ جی 15 دن دے دیے گئے، حالانکہ اوریجنلی تو ٹوٹل 3 دن ہوتے ہیں، الیکشن کے رزلٹ آنے کے بعد 3 دن کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی کو آزاد ارکان نے جوائن کرنا ہوتا ہے، لیکن اتنا بڑا ٹائم دیا گیا کہ تاکہ بندوبست ہو سکے۔ تو بہرحال اب وہ 39 ارکان کو تو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی ڈکلیئر کر دیا۔ اب پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی بن گئی قومی اسمبلی میں، اور باقی ظاہر ہے پھر جو فیصلہ ہے تو اس میں اس کے مطابق جو باقی صوبوں میں بھی یہی ہوگا، صوبائی اسمبلیوں میں بھی، لیکن قومی اسمبلی کے 39 ارکان ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں تحریک انصاف کے، اور باقی کوئی 37 یا 38 ارکان نے 41 میں سے اپنے بیان حلفی جمع کروائے تھے، لیکن اس کے لیے الیکشن کمیشن میں جب میری بات ہوئی تھی اور الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ جب ہمیں کوئی پرابلم ہوگا تو ہم اپنے لا ڈپارٹمنٹ کو کہیں گے کہ اس کو دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں جانا ہے، کیا کرنا ہے، تو وہ معاملہ سپریم کورٹ پر جائے گا۔ یہ 39 ارکان اپلوڈ کر دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پر، اور باقی 41 جو ہیں ان کا معاملہ سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر کافی سارا مسئلہ ہے۔ وہاں مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ان کا انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن نے نہیں تسلیم کیا۔ الیکشن کمیشن کے نے انٹرا پارٹی الیکشن کا جو 23 تاریخ کو جو سماعت تھی اس میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ پی ٹی آئی بطور ادارہ، بطور پارٹی تو ایگزسٹ نہیں کرتی نا اس طرح، ادارہ یعنی پارٹی تو انلسٹ ہے الیکشن کمیشن کے، لیکن پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے۔ جب تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ کون ٹکٹ جاری کرتا ہے، کون سرٹیفکیٹ جاری کرے گا، کون فیصلہ کرے گا کہ پی ٹی آئی کو امیدوار ہے، کس نے فیصلہ کیا تھا الیکشن کمیشن الیکشن سے پہلے، کیونکہ پی ٹی آئی تو تھی نہیں بطور جماعت، اپنا اس کا ڈھانچہ تو تھا نہیں، تو پھر یہ والا معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن میں، اور اس معاملے پر اچھا خاصا جو ہے وہ رولا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کہے کہ نہیں جی ہم نے کہہ دیا ہے، تو جو لوگ سادہ کاغذ پر بھی اگر آپ کو دیتے ہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی کے ہیں، امیدوار پی ٹی آئی سے نے الیکشن لڑا تھا یا پی ٹی آئی سے ہمارا تعلق ہے، تو ان کو آپ ڈکلیئر کر دیں پی ٹی آئی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو امکان یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے اس طرح کا کوئی فیصلہ آ سکتا ہے۔ تو 39 کا فیصلہ ہو گیا، 41 کا رولا ابھی ہے، اور وہ کب ختم ہوتا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کل تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے، اور بھوک ہڑتال بھی چل رہی ہے پی ٹی آئی کی، اور اس بھوک ہڑتالی کیمپ کے اوپر ہی کل آپ نے دیکھا تھا کہ ایک انیلا پری نامی ایک خاتون، انہوں نے طاہر انجم مسلم لیگ نون کے سے ان کا تعلق، اور وہ اداکار بھی ہیں، فنکار ہیں، تو ان کو روک کر ان کی گاڑی کو روک کر ان پر ٹارچر کیا، تشدد کیا، منہ شو پن دیا ہوتا، پیچھے ان کے بیٹے شیٹے سے یا جوان کوئی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کی ایف آئی آر ہو گئی، اور انیلا پری کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہوا ہے، اور اچھا کیا پولیس نے۔ کوئی کسی کو حق نہیں ہے، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، کہ سیاسی مخالف پر آپ فزیکل ٹارچر کریں، اور آپ کہیں کہ جی کیونکہ عمران خان کے خلاف ویڈیو بناتا تو میرے پاس یہ حق ہے کہ میں اس کو ماروں۔ یہ عمران خان صاحب نے لوگوں کی ذہنیت
اس طرح کے لوگ عمران خان صاحب نے پیدا کیے. تو بہرحال تو احتجاج پی ٹی آئی کر رہی ہے، اور اس احتجاجی جو کل سے احتجاج کی کال ہے کل کی، تو اس سے حکومت پنجاب نے پنجاب بھر میں دفعہ 144 لگا دیا. حالانکہ یہ دفعہ ہو جائے تو بہتر ہے. کوئی طریقہ نہیں ہے. پولیٹیکل ورکر، پولیٹیکل لوگ اگر کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں تو پروٹیسٹ کرنے دیں. جہاں وہ تشدد کرے وہاں ریاست کے پاس ڈنڈا ہے اور ریاست ڈنڈا استعمال کرے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے معاملے میں اب انتظامیہ اور حکومت کسی قسم کا کوئی بھی رسک لینا نہیں چاہتی کہ 5 10 15 20 بندوں کو اکٹھا ہونے دیں گے، انہوں نے پھر جلاؤ گھیراؤ کر دینا. تو وہ 9 مئی ہو، 14 مارچ ہو، 15 مارچ ہو، 18 مارچ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس ہو، 25 مئی کا لانگ مارچ ہو. عمران خان صاحب بڑا نا پکا سا جھوٹا تھا منہ بنا کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کبھی تشدد کے لیے نہیں کہا. ابھی 25 مئی کو کیا کیا تھا آپ نے؟ اسلام آباد جلا دیا تھا، ریڈ زون میں آگے لگا دی تھی آپ نے. ہم تو جہاں سے گزرتے ہیں وہاں آپ نے سونامی تو آپ کا نعرہ تھا نا. تو سونامی کہنا بذات خود تشدد کی نشانی کہ سونامی، تباہی، افراتفری، مار دھاڑ، وہ تو آپ کا تھا. تو بہرحال تو ایک تو یہ ہے کہ وہ انتظامیہ اور حکومت کہتی بھئی ان پر ہم وسا نہیں کھا سکتے، ان پر اعتبار نہیں کر سکتے. تو دفعہ 144 لگ گئی. پنجاب کے وزیر ہیں، وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جی ڈنڈا چلائیں گے. کوئی باہر آئے آ کر تو دکھائے. غلط ہے یہ رویہ. لیکن خبر یہ ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو باہر نکلنے نہیں دیں گے، پروٹیسٹ کرنے نہیں دیں گے. اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کل نکلتی، ابھی تک تو نہیں نکلی پنجاب میں. کے پی کے میں اور اسلام آباد میں کہیں کہیں کوئی ہلکا پھلکا احتجاج ہوتا ہے، اور کراچی میں 3 تلوار 2 تلوار پر. پنجاب میں نہیں ہوتا. تو پنجاب میں کیا کل 26 ہے، تو کل کیا پی ٹی آئی نکلے گی یا ان کو نہیں نکلنے دیا جائے گا؟ پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے. لیکن حکومت کا فیصلہ ہے کہ جی ہم نے چترول کرنی ہے، ڈنڈا چلانا ہے. نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ پرامن رہے تو احتجاج کرنے دیں، احتجاج کرنا ان کا حق ہے، پرامن احتجاج. لیکن اگر پرتشدد ہوتے ہیں تو پھر جو ریاست کے پاس اختیارات ہیں ریاست استعمال کرے. اچھا جی، اب عظمیٰ بخاری صاحبہ کے لیے نا ایک ان سے منسوب ایک ویڈیو جس میں عظمیٰ بخاری نہیں ہے، ایک خاتون کی ایک مرد کے ساتھ، وہ کل سے پرسوں سے وائرل کی جا رہی ہے. اب آج عظمیٰ بخاری صاحبہ اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ گئی. انہوں نے عدالت کو کہا کہ جس میں انویسٹیگیشن کرے، اور انہوں نے الزام لگایا کہ فلک جاوید جو ہے سلم جاوید کی بہن، انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے. ان کا نام ای سی ایل پر ڈالا جائے، اور انہوں نے عدالت کو کہا کہ کارروائی کی جائے. تو اب دیکھیں نا، عجیب سنگ و خشت مقید ہے اور سگ آزاد. پتھر قید ہیں، پھنسے ہوئے دھسے ہوئے کتے چھوڑ دیے گئے. آج ہی خبر تھی عمر چیمہ صاحب کی کہ جی وہ ہم نے فائر وال لگائی ہے، اور فائر وال لگانے کی وجہ سے تجرباتی طور پر، اس پر میں اگلے ولاگ میں بات کر لوں گا، تجرباتی طور پر فائر وال لگائی ہے، اس لیے پھر انٹرنیٹ گوسلوں پر چلا گیا ہوا ہے. تو تمام جو اپلیکیشنز ہیں، واٹس ایپ، ٹویٹر، جتنے پلیٹ فارم ہیں وہ سارے سلو ہو گئے، یوٹیوب. اب جنہوں نے وارداتیں ڈالنی ہیں وہ تو واردات ڈال رہے ہیں نا. عظمیٰ بخاری کی ویڈیو، اس سے پہلے وہی ویڈیو مجھے شکیل ملک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک وقت میں وہی خاتون کی ویڈیو اپنا جب سائرہ بانو نے جب تحریک عدم اعتماد والا ٹائم تھا اور انہوں نے عمران خان پر تنقید کرنا شروع کر دی تھی، تو سائرہ بانو کے متعلق کو مجھ سے منسوب کر دی تھی کہ یہ سائرہ بانو ہے، یہ وہ کر رہی ہیں سارا کچھ. تو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ نے اس پر ایف آئی اے کو آرڈر کیے ہیں کہ یہ تحقیقات کریں، تفتیش کریں یہ کون ہے اس کے پیچھے، اور ان کو پکڑا جائے. یقین جانیے نہیں پکڑا جائے گا. سعید چودھری کو بلا لیا جی کل، رضوان رضی کو بلا لیا جی کل ایف آئی اے نے. ادھر نہیں جاتے. آج تک کبھی کسی کے خلاف اس طرح کا گندا غلیظ، مریم نواز کے خلاف ایسی گندی ویڈیوز چلائی جاتی ہیں، ایسی گندی ویڈیوز گالیوں سے بھرپور. مطلب بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ لوگ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے سامنے رہتے کیسے. ابھی تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ایف آئی اے نے خود سے کوئی کارروائی کر کے ان کو پکڑا ہو. بس جی کسی اعلیٰ عدالتی شخصیت کے متعلق کوئی سعید چودھری صاحب نے کوئی بات کر دی یا رضوان رضی نے کوئی بات کر دی تو ایف آئی اے نے کہا جی آ جاؤ میرے مورے بالما تو رہا انتظار ہے. ان کو بلا لیا. یہاں کچھ نہیں کریں گے، آپ یقین کر لیں. عظمیٰ بخاری بیچاری ٹکریں مارتی رہے گی، کچھ نہیں ہوگا. مریم نواز ٹکریں مارتی رہیں گی، کچھ نہیں ہوگا. ایون سنم جاوید کے خلاف جن لوگوں نے گندی ویڈیوز بنائی تھی وہ بھی ابھی تک ٹویٹر پر بیٹھے، ان کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوگا. تو یہ گند ہے، غلاظت ہے. اس کا کوئی سدباب ہونا چاہیے. ایف آئی اے کو بجائے سیاسی
لوگوں پر تنقید کرنے کے، سیاسی بات چیت کرنے کے، وہ تو صحت مند چیزیں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، ڈسکس کو جو اور دلیل کے اوپر جو بات کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ جو بات کرتے ہیں، ان کو پکڑنے کے، اس طرح کا گند کھولنے والوں کو پکڑے۔ اب اس کے لیے بھی ہائی کورٹ سے آرڈر لینا پڑتا ہے، تو یہ تو کام ہے ہمارے FIA کا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔